یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک جادو نگری میں رہ رہے ہیں۔ ووٹ ڈالتے ہیں کسی کے ڈبے میں اور نکلتا ہے کسی اور کے ڈبے سے۔ انشاءاللہ پاکستان میں اچھے دن ضرور آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ اس کے لیے کم از کم ہمیں 100 برس انتظار کرنا پڑے گا، جب نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا۔ کل تو کچھ اچھا ہونا ہے، کب تک برے دن آئیں گے؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہم بہت اچھے لوگ ہیں لیکن بدقسمت ہیں۔ قائد-اعظم کے بعد ہمیں اچھا سربراہ نہیں ملا۔ قائد-اعظم نے ہمیں بہت اچھے سرزمین دیے تھے، مگر آدھی سرزمین بیچ دی اور آدھی خرید لی۔ مجھے 50 برس ہو گئے ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے ہوئے۔ جو لوگ میرے ساتھ لکھتے تھے ان کے نام بڑے تھے۔ سب سے اچھی بات جو ان کی تھی، وہ سب زبان سنبھال کر لکھتے تھے اور جو بھی معاوضہ ملتا تھا زبان سے اوپ نہ کرتے تھے۔ عامروں کے زمانے میں یہ زبان عاجز ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ زبان قلم ہو جاتی تھی مگر اسی قلم کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آج کل کے لوگ جو ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں قلم تو ہے مگر زبان میں لگام نہیں ہے۔ ان کو قلم سنبھالنا تو آتا ہے مگر زبان سنبھالنا نہیں آتی۔ لکھنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ چینل کے مالکان سمجھتے ہیں جتنی خراب زبان اتنی زیادہ ریٹنگ اور پھر زیادہ اشتہار۔ چینل کے مالکان اشتہاری ملزم بن گئے ہیں۔ کہانی کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر لوگوں کو کہانی کا ادب آنا چاہیے۔ پاکستان میں کہانی کا ادب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے۔ وہ خاموشی سے کہتے ہیں کیا کہا، یہ لوگوں کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار پورے ملک کو بھی ایمان کر سکتا ہے۔ اکیلا ایماندار کچھ نہیں کر سکتا، پورا سسٹم بدلنا پڑے گا۔ 23 کروڑ کی آبادی ہے، اگر ریاست مدینہ بن گئی تو 19 کروڑ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔